جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کل کی ڈسکشن سے ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کچھ تعلیمات ان دونوں مصادر اور سورسز میں بیان ہوئی ہیں جن کو ہم نے کل ذکر کیا تھا، اور چند ایسی تعلیمات بھی ہیں جو ان دونوں سورسز میں بیان نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے اسلامک ٹیچنگز کی ہمارے پاس دو اقسام اور دو کائنڈز ہیں۔ آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں کائنڈز آف اسلامک ٹیچنگز، رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ایسی ہے دونوں میں سے کسی سورس میں بیان ہوئی ہے۔ اچھا، آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسلامک ٹیچنگز کے کچھ سورس ہیں تو ان سورسز سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ابھی تک ہم کن دو سورسز کو پڑھ چکے ہیں؟ جی ابراہیم نور، آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ بتا دیں، زبیر آپ سن رہے ہیں آپ بتا دیں۔ قرآن اور حدیث۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ابھی تک ہم ان دو سورسز کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامک ٹیچنگز کے اندر دو سورسز ہیں تو ان دو سورسز سے مراد قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب اسلامک ٹیچنگز کے دو اقسام ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی وہ تعلیمات ہیں جو دونوں میں سے کسی سورس میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے نماز۔ اب نماز فرض ہے اور اس کو کہاں پہ بیان کیا گیا ہے؟ نماز، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ حج فرض ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ غیبت نہیں کرنی گناہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، قرآن اور حدیث دونوں سورسز میں ان تعلیمات کا ذکر موجود ہے۔ یہ چند مثالیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جو قرآن یا حدیث دونوں میں سے کسی سورسز میں ان کا ذکر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اچھا، دوسری قسم کیا ہے؟ لیفٹ سائڈ پہ بیان نہیں ہوئی کسی سورس میں، یعنی کچھ تعلیمات اور کچھ ٹیچنگز ایسی ہیں جو نہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور نہ ان کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکا ہے۔ جس کی مثال ہم نے بالکل کل کی آخری بات ہم نے یہی کی تھی، قرآن کا جمع ہونا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب نہ قرآن کا جمع ہونا قرآن میں خود ذکر ہے، نہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہے۔ اچھا، دوسری مثال اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی زکوٰۃ کا منکر ہوگا، جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا، میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ قتال کروں گا۔ یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جیسے مسلمان کو کافر سے جنگ یا قتال یا جہاد کرنے کا حکم ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، گویا کہ وہ میری نظر میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اب زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کے ساتھ قتال کرنا یا اس کو قتل کرنا یا جہاد کرنا، لڑائی کرنا، یہ قرآن یا حدیث میں ڈائریکٹلی موجود نہیں تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے پیش کی اور صحابہ نے پھر بعد میں اس کے اوپر اتفاق بھی فرمایا۔ تو تیسری مثال یہ پہلے خلیفہ کی تقرری۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور سب کو معلوم ہے کہ کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث کے ذریعے سے ڈائریکٹلی بالکل بلا واسطہ یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ تمہارے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ کوئی اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور رائے پیش کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو ہمارا پہلے خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں ایسی تعلیمات کی یا ایسے واقعات کی جو نہ تو قرآن میں ذکر ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ڈائریکٹلی بلا واسطہ میں مل سکتے ہیں۔ تو یہ دو سورسز، یہ دو کائنڈز ہیں اسلامی تعلیمات کی، دو تقسیمات، دو ڈویژنز ہو چکی ہیں ہمارے ہاں فی الحال۔
ابھی تک جہاں تک ہم نے پڑھا ہے. پہلی کیا ہے؟ جو کسی سورس میں موجود ہو، اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اور دوسری کیا ہے؟ جو کسی سورس میں بھی ان کا ذکر موجود نہ ہو. اچھا، اب ایک تقسیم تو ہم نے یہ پڑھ لی. اچھا، ایک ڈویژن اور بھی ہم کرتے ہیں. یعنی اوپر جو دونوں کائنڈز ہم نے پڑھی ہے نا، ان دونوں کی آگے پھر کچھ اقسام ہیں. پہلے ہم پہلی قسم کو دیکھتے ہیں. آج کا ٹاپک تھوڑا سا پیچیدہ یا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ اگر آپ سنیں گے، اور کاپی اور پین اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں اور ان کو بورڈ پہ جو کچھ آ رہا ہے اپنے پاس رف سا چاہے اپنے پاس لکھتے رہیں، تو بعد میں اس کو یاد رکھنا اور سمجھنا، اور کلاس کے بعد اس کو ریوائز کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. تو اچھا، اب ہم نے یہ جو دونوں تقسیمات کی ہیں، ان کی آگے کچھ اور اقسام بیان کریں گے. پہلی قسم کو دیکھتے ہیں. یعنی وہ تعلیمات جو دو بیسک سورسز میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کی بھی دو اقسام ہیں. یہ جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ پورشن نظر آ رہا ہے، دونوں میں سے کسی سورس میں بیان ہوئی، اس کی بھی آگے کچھ اقسام ہیں. ان کی آگے کیا اقسام ہیں، ان کو بھی ہم شیئر کرتے ہیں. یہ اب آپ کے سامنے بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اوپر ہیڈنگ کیا ہے؟ وہ تعلیمات جو بیسک سورسز میں موجود ہیں. ان کے بھی آگے دو کائنڈز ہیں، دو اقسام ہیں. آپ بورڈ پر دیکھیں، رائٹ سائڈ پہ پہلی قسم ہے ایسی تعلیمات جن کے اندر سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ دوسری قسم کون سی ہے؟ ایسی تعلیمات جن میں سوچنے کی گنجائش ہے. اچھا، پہلی قسم کو ذرا دیکھتے ہیں. ان کی کچھ مثالیں اور ایگزامپلز لکھی ہوئی ہیں. مثلا نماز فرض ہے. اب نماز فرض ہے، یہ دونوں بیسک سورسز میں اس کا حکم موجود ہے، بالکل موجود ہے. اچھا، اس میں سوچنے کی گنجائش ہے. کیا کوئی انسان اس بارے میں اپنی عقل لڑا سکتا ہے، اپنی رائے پیش کر سکتا ہے کہ کیا واقعی نماز فرض ہے یا نہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں. بالکل بھی کسی انسان کو اس میں سوچنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بالکل واضح حکم ہے کہ نماز فرض ہے. اس میں انسان اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا. اچھا، دوسرا جھوٹ. جو جھوٹ ہے وہ گناہ ہے، یہ بالکل واضح بات ہے. والدین سے اچھا سلوک کرنا، بالکل واضح بات ہے. اللہ ایک ہے، بالکل واضح بات ہے. نبی آخری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، بالکل واضح اور حقیقی یقینی بات ہے. اس میں کسی انسان کو کچھ سوچنے کی، کوئی رائے پیش کرنے کی، اپنا نظریہ اور کنسیپٹ پیش کرنے کی کوئی گنجائش حاصل نہیں ہے. قرآن مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، بالکل واضح بات ہے. تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے. تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اس میں کسی انسان کو اپنی رائے پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، یہ تو وہ باتیں ہو گئیں جو تعلیمات، یہ وہ تعلیمات ہیں جو بیسک سورسز میں کسی سورس میں بھی کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہیں، اور ان میں سوچنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیفٹ سائڈ پہ دوسری قسم کو دیکھتے ہیں. کچھ تعلیمات ایسی بھی ہیں جو ان دونوں سورسز کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، لیکن اس میں سوچنے کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال آپ اپنے پاس لے لیں. سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہمیں معلوم ہے کہ سجدہ تلاوت کی چند آیات ہیں جن کے اندر سجدہ کرنا ہوتا ہے. اس آیت کی اگر تلاوت کی جائے یا ان کو سنا جائے تو سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ اب یہ تو حکم آیا ہے حدیث کے ذریعے سے ہم تک، تعلیمات کے ذریعے سے، بیسک سورسز کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. لیکن وہ کتنے ہیں؟ اس کے اندر انسان اپنی سوچ لڑا سکتا ہے، اب مختلف احادیث کو جمع کر کے مختلف احکام نکال سکتا ہے. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ حج کس پر فرض ہے، کس پر نہیں ہے؟ روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے؟ سود میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ اب یہ چند مثالیں دیکھیں. نماز فرض ہے، یہ پہلی قسم میں سے ہے، اس میں سوچنے کی گنجائش نہیں. اچھا، نماز کے کتنے فرائض ہیں، یعنی نماز کے آگے کتنی ڈیٹیل ہے، کتنے فرائض ہیں، اس بارے میں کوئی انسان سوچ سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے. لیکن سوچنے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اسی کورس کے اندر ہی ڈسکس کریں گے. اچھا، اسی طرح سود، انٹرسٹ. سود کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ سود میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ سود کی تعریف کیا ہے؟ کیا فلاں چیز سود میں داخل ہے یا نہیں؟
یہ پہلی قسم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق دوسری قسم میں سے ہے جس میں انسان کو سوچنے کی گنجائش حاصل ہے۔ سوچنے سے مراد کیا ہے، اس کو بھی ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہم صرف یہیں تک رہتے ہیں کہ دو تقسیمات یا دو ڈویژنز ہمارے تک ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں حج فرض ہے، یہ پہلی قسم میں سے ہے، اور حج کب فرض ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتا ہے، یہ بات دوسری قسم میں سے۔ اب ان دونوں کائنڈز کی آپ تعریف بھی سمجھ لیں۔ اچھا، وہ تعلیمات، یہ دو تقسیمات ہم نے کی نا، ان کی اپنی اپنی تعریف ہے، اپنی اپنی اس کی ڈسکرپشن ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، وہ تعلیمات جو بالکل واضح ہیں، جن میں سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کا انکار کرنے سے کوئی بھی مسلمان، غور سے سنیے گا، ان کا انکار، یہ جو پہلی قسم آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، ان کا انکار کرنے سے کوئی بھی مسلمان اسلام سے بالکل نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے یا ایسی تعلیمات جس میں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اسلام سے بالکل نکل جاتا ہے، وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ اس لیے کہ یہ پہلی قسم اسلام میں عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی بلیف، یعنی اسلام میں داخل ہونا اس پر مشروط ہے کہ ان باتوں پر ایمان لایا جائے۔ یہ تو چند مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، اس طرح کی چند مثالیں اور بھی ہیں۔ تو ان باتوں پر ایمان لانا اسلام لانے کے لیے شرط ہے۔ اچھا، کیسی تعلیمات؟ جو بالکل واضح اور ثابت شدہ ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی یا اپنے رائے دینے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اور دوسری قسم وہ ہے، یہ جو دوسری لیفٹ سائڈ پہ قسم ہے، جس میں سوچنے کی گنجائش موجود ہے، جو اللہ نے ہی سوچنے کی گنجائش بھی اس میں رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے ان دوسری قسم کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں سجدہ تلاوت 13 ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں سجدہ تلاوت 15 ہے یا 16 ہے یا 14 ہے، تو میں اور آپ اس اختلاف کی وجہ سے کافر نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نماز فرض نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، تو نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ لیکن نماز فرض ہے، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں، ان میں اختلاف ممکن ہے، اور اس میں اپنی رائے پیش کرنے والا شخص کافر نہیں ہوگا، اسلام کے دائرے سے نہیں نکلے گا، مسلمان ہی رہے گا۔ اس میں لکھا ہے، اچھا ابھی اسی مثالوں میں لکھا ہے کہ سود یعنی انٹرسٹ، اب سود حرام ہے، یہ بات پہلی قسم میں سے۔ اس کا انکار کرنا کہ سود حرام نہیں ہے کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن سود کی تعریف کیا ہے، سود کب اپلائی ہوتا ہے، اور سود میں کیا کیا چیز داخل ہے، یہ امور یا یہ باتیں دوسری قسم میں داخل ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ اقسام پڑھا رہا ہوں، یہ عام طور پر اتنی ڈیٹیل سے اسلامی فقہ میں یا اصول الدین میں جو تخصصات یا اسپیشلائزیشن ہوتی ہیں ان کے سلیبس میں یہ تفصیلات داخل ہوتی ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم بہت آسان اور واضح مثالوں کے ساتھ آپ کو یہ باتیں سیکھ رہے ہیں، اس امید پر کہ جس نتیجے پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جن کنفیوژنس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں، وہ خود بخود سالو ہو جائیں گی ان کانسیپٹس کے سمجھ لینے کے بعد۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسلامی تعلیمات کو پہلی ہی قسم میں سے کیوں نہیں بنا دیا؟ یعنی تمام ٹیچنگز کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ثابت، بالکل یقینی ایسا کیوں نہیں بنا دیا کہ کسی انسان کو اس میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا؟ جس طرح وہ بات یا حکم ہم تک پہنچی ہے، اسی طرح اس کو مان لینا ضروری ہوتا۔ یعنی پہلی قسم میں آپ دیکھیں نا کہ نماز فرض ہے، ٹھیک، والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ ایک ہے، نبی آخری ہیں، تو یہ جو دوسری قسم ہے جس کے اندر سوچنے کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ان کو بھی پہلی قسم میں سے ہی بنا دیتے اللہ تعالیٰ۔ یعنی سجدہ تلاوت کتنے ہیں اس کا اختلاف ہی ختم ہو جاتا، اللہ تعالیٰ بالکل واضح فرما دیتے کہ بھئی سجدہ تلاوت 13 ہیں، کوئی ایسی آیت اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے واضح حدیث فرما دیتے جس میں سجدہ تلاوت کی تعداد ذکر ہو جاتی۔ اسی طرح نماز میں فرائض کتنے ہیں بالکل واضح طور پہ آ جاتا۔ حج کس پر فرض ہے کس پر فرض نہیں ہے اس بارے میں واضح آیت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے، مکمل ڈیٹیل اس کی قرآن یا حدیث میں کیوں نہیں آئی؟ سود میں کیا کیا داخل ہے، مکمل ڈیٹیل اس میں واضح طور پر قرآن یا حدیث میں اس کی تفصیل مکمل واضح طور پر، جس میں کوئی شک یا سوچنے کی گنجائش نہ ہو، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا؟
یہ آپ بورڈ پہ سوال سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے تمام تعلیمات کو ایسا کیوں نہیں بنایا کہ ہر کسی کو اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا اور اپنی سوچ کی اس میں گنجائش نہ ہوتی؟ پتہ نہیں آپ میرا سوال سمجھ سکیں یا نہیں، امید ہے سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ تو اب اس کا جواب سمجھ لیں اور لکھ بھی لیں، بہت آسان ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے کے لیے انسانوں کے لیے دو گھر بنائے ہیں، ایک کو جنت کہا جاتا ہے، ایک کو جہنم۔ ان دونوں کے لیے ٹکٹ بھی مقرر کی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جو ٹکٹ ہے اس کی پرائس ایمان ہے، اور جہنم والے ٹکٹ کی پرائس کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں وہ جہنم میں نہ جائیں بلکہ جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جہنم والے ٹکٹ کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ جہنم والے ٹکٹ یعنی کفر کو اللہ پسند ہی نہیں کرتے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم کو پسند ہی نہیں کرتے تو پھر بنائی کیوں ہے؟ میری بات یا اس ڈسکشن کو پورے دھیان سے سنیے گا، کیونکہ اگر ایک بھی بات ہم نے غلط سن لی یا غلط اس کو اپنے ذہن سے سمجھ کر ڈسکرائب کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کنسنٹریشن رکھیے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو وجود اس لیے دیا تھا کہ میرے بندے دنیا میں جا رہے ہیں اور میں ان کو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں نے ایک ٹکٹ مقرر کیا ہے۔ اس ٹکٹ کا کیا نام ہے؟ اس ٹکٹ کا نام ایمان ہے۔ اب تاکہ میرے یہ بندے دنیا میں جا کر اس ٹکٹ کو حاصل کر لیں اور اس کو کہیں گما نہ دیں، کیونکہ دیکھیں اس ٹکٹ کو حاصل کرنا ایک امتحان ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امتحان میں بندہ پاس تبھی ہوتا ہے جب کسی چیز کا اسے خوف ہوگا، مثلا ناکامی کا خوف، فیل ہونے کا خوف، ڈانٹ پڑنے کا خوف، بے عزتی کا خوف۔ یہ مختلف قسم کے خوف انسان کو امتحان میں پاس کرانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ایمان کے ٹکٹ کو حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اور اس امتحان میں کامیابی بھی کب ممکن ہوگی؟ جب انسان کو کسی چیز کا خوف لگے گا۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے کہ میرے یہ بندے اس جہنم کے ڈر سے، اس جہنم کے خوف سے ایمان کا ٹکٹ حاصل کریں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو پتہ چلا کہ جہنم کو بنانے میں بھی اللہ کی اپنے بندے سے محبت، پیار اور رحمت کا اظہار ہے، ورنہ ہمارے لیے ایمان پر، نیک اعمال پر قائم رہنا، ثابت رہنا مشکل ہو جاتا۔ اب اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری کی ساری اسلامی تعلیمات کو سارے کے سارے احکام کو، ہر عمل کو پہلی قسم میں سے بنا دیتے جس کے اندر سوچنے کی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ پہلی قسم کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ انسان مسلمان نہیں رہتا۔ اگر ساری ٹیچنگ پہلی قسم میں سے ہوتی تو پھر اس کا مطلب تھا کہ ہمیں ہر تعلیمات، ہر بات کو، ہر حکم اور ہر عمل پر ایمان لانا کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا، ضروری ہو جاتا، جس کے بغیر نہ تو ہم مسلمان بن سکتے، نہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا، نہ ہم جنت میں جا پاتے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے صرف چند موٹی واضح امور اور باتوں کو شرط رکھا، جو تفصیلات میں، جو ڈیٹیلز، ان پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن نہیں رکھی، یعنی جو ڈیٹیلز اور تفصیلات ہیں، جو لیفٹ سائڈ والا پورشن ہے، اس پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط یا کنڈیشن مقرر نہیں کی، بلکہ کیا رکھا؟ اس میں گنجائش رکھی۔ اچھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو میری اور آپ کی کیا مثال ہوتی؟ ہمیں نماز سے متعلق، حج سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق وغیرہ وغیرہ ہر بات کو سیکھنا پڑتا۔ کتنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس یہ چند باتیں ہیں، صرف ان کو مان لو۔ کون سی چند باتیں؟ اللہ ایک ہیں، نبی آخری ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، قرآن مکمل ہو گیا، جنت و جہنم حق ہیں۔ اب یہ چند موٹی اس طرح کی اور کچھ باتیں ہیں، ان کو مان لینا کتنا آسان ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ساری تعلیمات کو اسی طرح بنا دیتے تو ساری تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر مکمل ایمان رکھنا جنت میں جانے کے لیے کنڈیشن بن جاتی، اور پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، کیونکہ ہم تو ڈھیٹ ہیں اور امتحان میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں، فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب 2 لائنز میں آپ بورڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ساری باتیں ضروری ہو جاتی ایمان لانے کے لیے تو ہمارے لیے ایمان لانا اور اس پر ثابت قدم رہنا اور پھر جنت میں جانا مشکل ہو جاتا۔
اب آگے چلتے ہیں. اب ہم نے جو پہلی قسم پڑھی ہے یعنی وہ تعلیمات جن میں انسان کے اپنے سوچنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اس کو ہم یہیں پر کلوز کر لیتے ہیں. اس کے آگے اس کی اور کوئی بات نہیں، اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس کے آگے نہ کوئی اقسام ہے، نہ آگے اس کی کوئی تفصیل ہے. اچھا، جو دوسری قسم ہے اس کی آگے ہم کچھ اور بھی اقسام پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل میں ہم آگے جائیں گے. اس کو آپ بورڈ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ لیں. اب پچھلے پیج پر ہم نے جو دوسری قسم پڑھی تھی اس کی آگے دو اقسام ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہی تقسیم پڑھی تھی نا پچھلے پیج پہ لیفٹ سائڈ والے پورشن میں، کہ وہ تعلیمات جن میں سوچنے کی گنجائش ہے. اب یہ والی تقسیم خود ایک ہیڈنگ بن کے ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس کی پھر آگے دو اقسام ہیں. پہلی قسم وہ جو بالکل واضح ہے، اور دوسری قسم وہ جو واضح نہیں ہے، غیر واضح ہے. اچھا، بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں، دونوں کی مثال آپ دیکھیں. ایسی تعلیمات جن میں سوچنے کی گنجائش بھی ہے اور وہ واضح بھی ہیں. مثال کے طور پر روزہ. روزے کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک ختم ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پہ ختم ہوتا ہے. یہ حکم کہاں پر آیا؟ اسلامی تعلیمات میں آیا. اچھا، اب اسلامی تعلیمات میں کن سورسز کے ذریعے سے اس کا حکم ہم تک پہنچا؟ یا قرآن کے ذریعے سے یا نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. ٹھیک ہے. اچھا، کیا اس میں سوچنے کی گنجائش ہے؟ یعنی کیا اس پر بالکل اسی طرح ایمان لانا فرض ہے اور ایمان جنت میں جانے کے لیے شرط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس پر ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کے عقیدے یا بلیف کی بات نہیں ہے، اس میں گنجائش ہے. اچھا، پھر سوچنے کی چلیں اس کو ہم نے دوسری قسم میں داخل کر دیا کہ یہ ان تعلیمات میں سے اس کا تعلق ہے جس کے اندر سوچنے کی گنجائش ہے. اب یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ روزے کا وقت صبح سے شام تک ہے. ٹھیک ہے، لیکن صبح اور شام کس وقت ہوتی ہے اس کا بھی ذکر قرآن ہی میں آیا ہے، لیکن واضح نہیں تھا. پھر اللہ نے خود ہی واضح بھی کر دیا اور نبی نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے. اس کی اچھا، غیر واضح کی مثال کیا ہے؟ طلوع فجر اور غروب آفتاب کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا نا کہ روزہ صبح سے لے کے شام تک ہوتا ہے. اب صبح اور شام سے کیا مراد ہے؟ صبح کس وقت ہوتی ہے؟ ہم کیا کہیں گے کہ صبح کیا ہے؟ کیا 5 بجے صبح ہو جاتی ہے؟ کیا 6 بجے تو صبح ہو جاتی ہے؟ کیا کسی قرآنی آیت یا حدیث میں آیا ہے کہ 7 بجے صبح ہوتی ہے یا 8 بجے صبح ہوتی ہے یا شام کے کیا آیا ہے؟ یعنی اب ہم اس کو تلاش کریں گے. تو ہم نے یہ کہا کہ قرآن یا حدیث میں یہ تو آیا ہے کہ صبح اور شام سے کیا مراد ہے، یا صبح کب ہوتی ہے، ہم کب کہیں گے صبح ہوتی ہے، یا ہم کب کہیں گے شام ہوتی ہے، لیکن واضح طور پر نہیں آیا تھا. پھر خود ہی اللہ نے یا نبی کے ذریعے سے اس کو واضح بھی کر دیا گیا. اس کی مثال اگلے پیج پہ آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ لائنز لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ آیت ہے قرآن پاک کی، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. ٹھیک ہے، اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے کالے دھاگے سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت آپ یہ لائن لکھیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ٹھیک ہے، من الفجر، اس آیت کے بعد ایک اور دو الفاظ ہیں، وہ ہیں من الفجری. ٹھیک ہے، من الفجر کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. تو کئی لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے یعنی صبح، تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگا کالا دھاگا باندھ لیتے تھے، اور پھر جب تک وہ دونوں دھاگے صاف صاف دکھائی دینے نہ لگ جاتے برابر یعنی کھاتے پیتے رہتے تھے اس وقت تک. پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ اتارے، تب ان کو معلوم ہوا کہ کالے دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے. کیا مطلب؟ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یعنی دن شروع ہو جائے. اور اس سے کیا مراد ہے؟ آسمان کی سفیدی. اب اس وقت آسمان کی سفیدی بالکل واضح طور پر لوگ دیکھ بھی سکتے تھے. اور من الخیط الاسود سے کیا مراد ہے؟ رات کی جو کالا پن تھا آسمان کے اندر جو ظاہر ہوتا تھا وہ چلا جائے اور سفیدی دن کی ظاہر ہو جائے. اب لوگوں نے کیا سمجھا؟ اس وقت جو صحابہ موجود تھے یا عرب موجود تھے، انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا کہ کیونکہ خیط جو آیا نا اس آیت کے اندر، اس سے مراد دھاگا ہے. اب لوگوں نے سمجھا کہ خیط سے مراد دھاگا ہے، تو انہوں نے پاؤں پر انگلیوں کے ساتھ سفید اور کالا دھاگا باندھ لیا.
اب سفید دھاگا تو رات کو واضح نظر آ رہا تھا، کالا دھاگا تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب دن کی روشنی آہستہ آہستہ شروع ہوتی تو وہ کالا دھاگا بھی کیا ہونا تھا، نظر آنا شروع ہو جانا تھا۔ تو انہوں نے اس کو علامت بنا لیا روزہ بند ہونے کی، سحری کا وقت ختم ہو جانے کا، اس کو علامت بنا لیا کہ کب کالا دھاگا کب نظر آنا شروع ہوگا۔ تو جب اب یہ آیت، یہ حکم کہاں پر موجود ہے؟ یہ قرآن میں موجود ہے، لیکن واضح نہیں تھا، لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر ان دو الفاظ کا اضافہ کیا آیت کے اندر، من الخیط الاسود کے بعد ان دو الفاظ کا اضافہ ہوا، اور اس سے پھر یہ جو بات غیر واضح تھی یہ کیا ہو گئی، واضح ہو گئی۔ تو پیچھے آپ دوبارہ اسکرین پہ دیکھیں، تو غیر واضح بات تھی، اب وہ کیا ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ کس کے ذریعے سے واضح ہوئی ہے؟ قرآن ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خود واضح کی۔ اچھا، اب جو تعلیمات واضح تھیں، رائٹ سائڈ پہ جو پورشن نظر آ رہا ہے، ہم یہیں پر اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ آپ اگر ان کو اپنے پاس لکھتے رہیں گے تب آپ کو مکمل ٹاپک سمجھ میں بھی آئے گا، ورنہ یہ باتیں یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، تو پہلی قسم کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، یعنی جو باتیں واضح تھیں تو بالکل ٹھیک ہے، واضح ہیں، ان کو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اس کی آگے کوئی تقسیم یا کائنڈ، آگے کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ اچھا، جو دوسری قسم ہے یعنی غیر واضح تعلیمات، ان کی پھر آگے دو اقسام کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ان کی آگے ہم دو، اب آپ بورڈ پہ دیکھیے، وہ تعلیمات جو سورسز میں ہیں لیکن غیر واضح ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کی بھی دو اقسام ہیں، ان کی بھی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ آپ پہلے یہ بتا دوں کہ آپ کو شاید آج کی ڈسکشن کچھ مشکل اور بورنگ لگ رہی ہوگی، کیونکہ ہر کسی کی آگے کائنڈز اور اقسام اور ڈویژنز ہوتی جا رہی ہیں، لیکن دیکھیں فروٹ چاٹ اور دہی بلے تب بھی مزیدار ہوتے ہیں جب ان میں کھٹا میٹھا برابر ڈالا جائے، اس لیے تو توجہ رکھیں۔ تو یہ جو ہماری کھٹاس ہے آج کی، جو بورنگ ہے، انشاءاللہ یہ بہت بڑے میٹھے کا ذریعہ بنے گی، شرط یہ کہ ہم میں سے کسی کو شوگر نہ ہو۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں بورڈ پہ، وہ تعلیمات جو سورسز میں بیان ہوئی ہیں لیکن غیر واضح ہیں، اس کے بھی آگے ہم نے کتنی تقسیمات کی؟ دو تقسیمات کی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم وہ ہے قرآن اور نبی ہی کے ذریعے سے واضح کیا گیا، غیر واضح تھی نا، بیان کہاں پہ ہوئی تھی؟ سورسز میں بیان ہوئی تھی، اور واضح تھی نہیں، واضح نہیں تھی، غیر واضح تھی۔ اچھا، واضح کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ واضح کرنے کے لیے قرآن اور نبی ہی کے ذریعے سے اس کو واضح کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ پچھلی مثال اسی کی مثال ہے، دھاگے والی۔ دیکھیں، من الفجر کے الفاظ نہیں تھے، لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا، صحابہ نے اس کو کسی اور طرح سمجھ لیا، دھاگے سمجھ لیا اس کو، تو واضح کس نے کیا؟ قرآن ہی نے اس کو واضح کیا، من الفجر کے الفاظ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بھی فرما دیا قرآن پاک کی آیت کو، تو واضح نہیں تھا، واضح ہو گیا۔ اچھا، دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال اس کی ہے کہ وہ تعلیمات جو سورسز میں بیان ہوئی ہیں لیکن واضح نہیں تھی، اور ان کو واضح کرنے کے لیے قرآن اور نبی کے ذریعے سے واضح نہیں کیا گیا بلکہ کسی تیسرے ذریعے سے واضح ہوا۔ جی، قرآن اور نبی کے ذریعے سے ان تعلیمات کو واضح نہیں کیا گیا بلکہ تیسرے کسی اور ذریعے سے اس کو واضح کیا گیا۔ یہ کوئی اور ذریعہ، یہ تیسرا ذریعہ جس کے ذریعے سے غیر واضح تعلیمات کو واضح کیا گیا، وہ اس تیسرے ذریعے کا نام اجتہاد ہے۔ آپ میں سے شاید بعض حضرات اس ٹرم اور اس اصطلاح سے تعارف رکھتے ہوں، کیونکہ آج کل ہر عام آدمی، چاہے اسے اپنے یہ تو نہ پتا ہو کہ میرے ٹخنے کہاں پہ ہیں، یا میرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے، استری ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہوئے، لیکن اسے اجتہاد کی تعریف میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اور موبائل نے اور انٹرنیٹ نے ضرور سکھا دی ہوگی۔ تو آج آپ آسان الفاظ میں اجتہاد کی تعریف بھی سن لیں، اور اس اجتہاد کی تعریف کو ذہن نشین کر لیں، اور اس کے بعد اس اجتہاد کی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ تو اجتہاد کی تعریف آسان الفاظ میں آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن اور نبی کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق، قرآن اور نبی کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق غیر واضح تعلیمات کو واضح کرنا، یا بیان نہ کی گئی تعلیمات کو بیان کرنا، اس کا نام اجتہاد ہے، ٹھیک ہے۔
آپ اس کی یا اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر اس کو اپنے پاس جلدی سے نوٹ بھی کر لیں۔ اچھا، اس تعریف کو آگے لے چلنے سے پہلے ہم یہاں ایک اور سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تعلیمات کو قرآن اور نبی کے ذریعے سے بیان کیوں نہ فرمایا؟ یعنی اجتہاد کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تمام تعلیمات کو، تمام اسٹڈیز کو، تمام ٹیچنگز کو، تمام اعمال اور احکامات کو قرآن اور نبی کے ذریعے سے بھی واضح فرما دیتے اللہ تعالیٰ، یا پھر اگر بیان فرمایا ہے تو پھر واضح کیوں نہیں فرمایا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، غور سے سن لیے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی اور راحت چاہتے ہیں، مشکل اور مشقت نہیں چاہتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پسند فرماتے ہیں، مشقت کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ آیت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے، اس کی کچھ تفصیل ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو بعد میں تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لیجئیں، یا کسی عالم سے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل بھی سن لیجئے گا، یا پھر اگر ہمیں موقع ملا، کیونکہ اس کی تفصیل بیان کرنا ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، اگر ہمیں موقع ملا تو اس کورس میں اس کو بھی داخل کریں گے کسی وقت، لیکن فی الحال آپ اس مزاج کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دینا چاہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو چاہتے ہیں، آسانی کو پسند فرماتے ہیں، مشقت کو اور مشکل کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ، سوال کیا ہے، سوال سمجھ گئے ہوں گے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تعلیمات کو واضح کیوں نہیں فرما دیا؟ ٹھیک ہے، یا پھر تمام تعلیمات کو بیان کیوں نہیں؟ کل ہم نے مثالیں پڑھی تھی نا چند، اسی کے متعلق بات ہو۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ خود قرآن سے یا نبی کے ذریعے سے ہر بات کو بیان کر دیتے، یا ہر حکم کی مکمل ڈیٹیل بیان کر دیتے، اور ہمیں حکم دے دیتے کہ میں نے فلاں عمل فلاں جگہ پر اس طرح بیان اور واضح کر دیا ہے، اس لیے اب تمہارے پاس اس کے علاوہ نہ کوئی راستہ ہے، نہ گنجائش ہے، بس جیسے کہہ دیا ویسے ہی کرنا ہے، تو انسان بالکل پابند ہو جاتا، اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض تعلیمات کو تو بالکل دو ٹوک الفاظ میں بیان خود سے کر دیا، ہمیں ہر حالت میں اس کا پابند رہنا ہے۔ ہم نہ تو اس میں اب اپنے عقل لڑائیں گے، نہ اپنی طرف سے اس کے ناجائز حکمتیں بیان بنا سکتے ہیں، نہ فائدہ یا نقصان تصور کر سکتے ہیں، بس جو جس طرح بیان ہو گیا اب وہ ویسے ہی کرنا ہے، چاہے ہمیں فائدہ نظر آئے چاہے نقصان نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، یعنی نماز فرض ہے، اسی طرح قرآن اور نبی کے ذریعے سے جو باتیں واضح ہو چکی ہیں وہ بھی تمام اس کی مثالوں میں داخل۔ اچھا، لیکن جو تعلیمات بیان نہیں کی گئیں، جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کیا، آپ بتائیں کہ اگر وہ جمع نہ کرتے، اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو جمع نہ فرماتے کہ بھائی یہ تو اللہ نے بیان ہی نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ کوئی حکم ملتا ہے کہ قرآن کو جمع کرو، تو بتائیں کہ آج ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ یقیناً مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت، کل بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ اس وقت قرآن اس طرح ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، چند آیات کسی صحابی کے پاس تھیں، چند کسی کے پاس تھیں، اور آیات کے ساتھ بعض صحابہ نے اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی تھی، پوائنٹس بھی بنائے ہوئے تھے، تفصیلات بھی ساتھ لکھی ہوئی تھیں، وہ مکس بھی ہو سکتا تھا، صحابہ خود تو سمجھتے تھے، ہم تو عجمی، ہم بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، ہمیں تو اس کی ڈیٹیل اور فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو ہمارے لیے اگر صحابہ یہ کام نہ کرتے، اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچتے کہ بھئی نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے قرآن کو جمع کرنے کا، نہ نبی نے اس کا حکم دیا ہے، تو بھئی میں کیوں کروں، تو کیا ہو جاتا، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو اسی طرح وہ تعلیمات جو بیان تو کی ہیں لیکن واضح نہیں فرمائی، ان کی بھی کئی مثالیں ہیں۔ اچھا، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے خود سے سوچیں، خود سے اجتہاد کریں، اور بیان کیے گئے اصولوں کے مطابق، جیسے میں نے آپ کو اجتہاد کی تعریف بتائی نا، اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے ذہن میں جو بات آئے چلو اس کو اس طرح کر لیں، نہیں، قرآن اور نبی کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق غیر واضح بات کو واضح کرنا، یا جو بات بیان نہیں اس کو بیان کرنا، اس کا نام اجتہاد۔ اس لیے یہ تعریف ذہن نشین ضرور کر لیجئے، کیونکہ میڈیا نے اور ہماری زبانیں اور ہمارے دماغوں کو بہت وسیع کر دیا ہے، اور ہم سوچے سمجھے بغیر نیم ملا بنے ہوئے ہیں، اور مشہور جملہ ہے کہ
نیم حکیم تو خطرہ جان بن سکتا ہے، لیکن نیم ملا خطرہ ایمان بن سکتا ہے۔ جان چلے جانے سے انسان کی صرف جان جائے گی، ہو سکتا ہے کہ جنت تو مل جائے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو جنت، جان تو جائے گی جب اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے، لیکن ہاتھوں سے جنت بھی نکل جائے گی۔ اس لیے جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اپنے کنسیپٹس کو بالکل کلیئر رکھیے اور نیم ملا بننے سے پرہیز کیجیے۔ تو اب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ان کے کچھ تعلیمات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان تو فرمایا لیکن واضح نہیں فرمایا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال آپ بورڈ پہ دیکھیں، یہ حدیث نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ جب ہم نے کہا یہ حدیث ہے تو پتہ چلا یہ دونوں سورسز میں سے کسی نہ کسی سورس میں بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے اس کی ڈویژن کیا ہوتی ہے کہ کیا یہ ان تعلیمات میں سے ہے جس میں سوچنے کی گنجائش ہے، یا ان تعلیمات میں سے ہے جس میں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے؟ تو ہمیں پتہ چلا یہ ان تعلیمات میں سے ہے جس میں سوچنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم نے یہ کہا کہ ان تعلیمات میں سے جس میں سوچنے کی گنجائش ہے، تو اب پھر دوبارہ اس کی دو تقسیمات ہوئیں، کیا یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو واضح ہیں یا ان تعلیمات میں سے ہے جو غیر واضح ہیں؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ان تعلیمات میں سے ہیں جو غیر واضح ہیں، ان کی بھی پھر آگے تقسیم ہوئی۔ کیا یہ ان تعلیمات میں سے ہے جن کو قرآن اور نبی کے ذریعے سے خود واضح کر دیا گیا، یا ان تعلیمات میں سے جن کو قرآن اور نبی کے ذریعے سے نہیں بلکہ کسی تیسرے ذریعے سے واضح کیا گیا؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ان تعلیمات میں سے جن کو قرآن اور نبی کے ذریعے سے واضح نہیں کیا گیا بلکہ تیسرے ذریعے سے واضح کیا گیا، اور وہ تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اجتہاد ہے۔ اب ہم نے یہ کیوں کہا کہ اس کی وضاحت قرآن یا نبی کے ذریعے سے واضح نہیں ہوئی؟ اب اس حدیث میں وضاحت نہیں ہے، اس میں کیا، اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں امام کا حکم مراد ہے یا مقتدی کا حکم مراد ہے؟ اکیلے نماز پڑھنے والا مراد ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا مراد ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے والا مراد ہے یا گھر میں نماز پڑھنے والا؟ فرض نماز مراد ہے یا سنت نماز مراد ہے؟ جہری نماز مراد ہے یا سری نماز مراد ہے؟ اب یہ دیکھیں کتنے احتمالات، کتنے الجھنیں، کتنی کنفیوژن ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہیں اس حدیث کو پڑھ کر۔ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، اور ہم عجمی لوگ پاکستان میں رہنے والے تو فرض نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، تو کیا ہماری ساری نمازیں گئیں، ختم، کوئی ثواب نہیں، اور فرض دوبارہ ہمیں لوٹانا پڑیں گے؟ دیکھیں اب کیا پتہ، اجتہاد کے ذریعے سے، یعنی قرآن اور نبی کے بتائے گئے اصولوں کے ذریعے سے ہم اس بات کو مختلف انداز سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو متوجہ فرما رہے ہیں، کس سے خطاب فرما رہے ہیں، امام سے فرما رہے ہیں یا مقتدی سے فرما رہے ہیں، فرض نماز پڑھنے والے سے فرما رہے ہیں یا سنت نماز پڑھنے والے۔ یہ مختلف احتمالات جو ہمارے ذہن میں اٹھے تھے، یہ مختلف کنفیوژنز اور الجھنیں جو ہمارے ذہن میں اٹھی تھیں، اجتہاد کے ذریعے سے یہ واضح ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اجتہاد کون کر سکتا ہے؟ کس کے پاس اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہے؟ کون انسان قرآن اور نبی کے بتائے گئے اصولوں کو صحیح سمجھ سکتا ہے؟ اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، اور کیا آج بھی اجتہاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کن امور میں ہو سکتا ہے، کن امور میں نہیں ہو سکتا؟ اس کو ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ ہم آج کی کلاس یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ اپنی رائے اس بارے میں یہ دے دیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک، ہمارا کورس جو ہے وہ صرف فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے، لیکن اگلے فرائیڈے کو ہو سکتا ہے عید ہو، اس لیے اگلے ویک کی کلاسز نہیں ہوں گی۔ میری خواہش یہی ہے کہ ہم کل اس ٹاپک کو مکمل کر لیں تاکہ جلدی سے ہمارا یہ جو موشن اور تسلسل بنائے یہ نہ ٹوٹے، اور کل ہماری جو کلاس ہے ہم اس کو لے لیں اور اس ٹاپک کو مکمل کر لیا جائے۔ آپ واٹس ایپ پہ اپنی رائے دے دیں تاکہ کل آپ کی شمولیت یقینی بن سکے، اور میری یہی خواہش ہے کہ کل ہم چاہے کہ کلاس تو نہیں ہے لیکن لے لی جائے تاکہ یہ ٹاپک مکمل ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔